بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کو بڑا کہا گیا ہے، جیسے اللہ بڑے ہیں، اللہ کا ذکر بڑا ہے، ذکر کا اجر بڑا ہے، اور اللہ کی رضا بہت بڑی چیز۔ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کہتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے۔ جتنے جنت میں درخت ہیں ان کا تنا سونے کا ہے۔ ایک اونٹ نے ایک درخت سے کہا میں تیرے تنے کی گولائی ناپ لوں؟ کہتے ہیں ساری زندگی وہ درخت کے گرد دوڑا اور اس کے تنے کی گولائی نہیں ناپ سکا۔ ایسے بھی درخت ہیں جنت میں جن کے سائے میں گھوڑا 500 سال دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اور ایسے بھی درخت ہیں کہ ان کے تنے اللہ اکبر سونے کے، جڑیں چاندی کی، ٹہنیاں یاقوت کی، اس کے پتوں میں سے موسیقیاں نکلتی ہیں، اس کے پھلوں میں 70 ذائقے ہیں، اور ہر پھل میں کئی قسم کے پھل ہیں۔ میرا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے ایک درخت لگا دوں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا ذکر بڑا ہے، ذکر کا اجر بڑا ہے، اور اللہ کی رضا بہت بڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا دل بھر کے سجدہ کر لیں۔ ساری رات ایک سجدے میں گزر گئی، اور صبح فرما رہی ہیں یا اللہ آپ کی رات چھوٹی ہے اور ہمارے 2 نفل بڑے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پہلا دیدار 8 لاکھ سال کا ہو، آدمی دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا، اس کا دل نہیں بھرے گا۔ یہ محبت اور یہ معرفت دنیا میں کیسے پیدا ہو جائے ہمارے دل میں؟ کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو پہلی زیارت کے لیے بلائیں گے، 8 لاکھ سال گزر جائیں گے پتہ نہیں چلیں گے۔ اللہ فرمائیں گے مانگ کچھ مانگ، پھر سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا یہ سجدہ کاش کہ دنیا میں کیا ہو۔ تو یہ محبت دنیا میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، صرف اپنی سوچ کو اس بات پہ مرکوز کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں، اور اللہ کی کیا طاقت ہے، اور اس کی نعمتوں کے مذاکرے کریں، ان کا دل سے شکر ادا کریں، اور روزانہ اس کام کرنے سے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت میں ترقی ہوگی۔ اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ 10 سالہ لڑکا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ایک تایا تھے، امریکہ میں رہتے تھے، اس کا ایک چچا تھا جو اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ تو اس کے تائی نے اپنے اس بھتیجے کی ذمہ داری لی اور اپنے بھائی سے کہا، یعنی اس کے چچا سے کہا کہ میں سارے اخراجات اس کے بھیجوں گا اور تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو پڑھانا۔ چچا نے بڑی دیانتداری سے وہ پیسے اسی اپنے بھتیجے پہ لگائے، اس کو پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، اور اس کو نوکری دلوائی، اور اس کا رشتہ بھی کروایا۔ فیملی والا لڑکا جب ہو گیا سمجھدار، تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے جو چچا ہیں وہ تو ایم این اے، اور ان کی ہی سفارش پہ اس کو نوکری بھی ملی ہے۔ اب ساری زندگی کیونکہ چاچا نے پالا، چاچا نے خرچے اٹھائے، نخرے اٹھائے، تو جو چچا کی محبت تھی دل میں، کیونکہ ان کے احسانات کا اور ان کی طاقت کا علم اس لڑکے کے اندر تھا، ان کا بے لوث ہونا اس کے علم میں تھا، لیکن اصل محرک اس کے تایا تھے، ان کی طاقت کا علم نہیں تھا اور ان کے احسانات کا علم نہیں تھا، تو ان سے وہ محبت نہیں تھی جو چچا سے تھی۔ اگر ہم اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنا وزڈم، اپنا تصور مرکوز کر دیں اللہ اور اس کے رسول کی طاقت کو جاننے کے بارے میں، ان کے احسانات کے بارے میں، ان کی محبت کے بارے میں کہ میرے نبی کے میرے اوپر کیا احسانات ہیں، وہ میرے لیے کتنا روئے ہیں، اور میری مقبول وقتوں میں میرے لیے میرے خاندان کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، اور ان کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں، اور آخرت میں ایک ان کی سفارش ہی میرے کام آئے گی۔ تو جتنا جتنا حضور کی صفات کا اور حضور کے احسانات کا علم ہوتا چلا جائے گا، حضور سے محبت بڑھتی جائے گی، اور درود شریف پڑھنے کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ ایسے ہی جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کریں گے، اس کے بقدر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اس کی معرفت دل میں پیدا ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ کے ذکر کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور اس کے فضائل، مزید فضائل بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔